السلام علیکم فرینڈز، آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے تمام شواہد عوام کے سامنے رکھے کہ کس طرح ان کو مارنے کی کوشش کی گئی اور کس نے کی اور کیوں کی، اور یہ کوشش کس نے کی اور کیوں کی۔ انہوں نے وضاحت سے رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف کا نام لیا کہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے بھی مجھے مارنے کا پلان بنایا گیا تھا اور اب بھی باقاعدہ ایک پلان بنایا گیا، ایک سازش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 24 اگست کو وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے توہین عدالت کر دی، توہین رسالت کر دی، اور ویڈیو آگے نکلتی ہے۔ اور پھر جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ عمران خان نے بہت غلط کر دیا جی، لوگوں کو اشتعال میں لے آیا، لوگ بہت غصے میں ہیں۔ پھر مریم نواز صاحبہ سرجری کوئین جو اپنے منہ پہ سارے جہان کے ایکسپیریمنٹ کروا کے، جو کہ دین میں بالکل منع ہے، غریبوں کو لوٹ کر لندن میں فلیٹ اور جائیدادیں بنانے والی نکی نانی، اسے بھی جوش آتا ہے کہ یہ بہت غلط کر دیا خان صاحب نے۔ 15 تاریخ کو ان کے ایک پریس کانفرنس آ گئی جی کہ خان صاحب نے بہت بڑا گناہ کر دیا جی، وہ بڑی ہی دین کی رکھوالی ہیں۔ پھر ان کے بعد ایک بڑے ہی دینی رہنما خواجہ آصف نے بھی پریس کانفرنس کی۔ اس نے کہا جی کہ لوگوں کو عمران خان صاحب کو معاف نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے توہین رسالت اور توہین عدالت کی ہے۔ بندہ پوچھے کہ آپ کو بڑا دین کا خیال ہے، اس لیے جب بھی دیکھو لبرل بن کے باہر کے ملکوں میں گھومتے پھرتے ہو۔ رانا ثناءاللہ جو خود ایک بڑا بدمعاش ہے، سارا فیصلہ آباد جانتا ہے کہ ان کا دین سے کتنا تعلق ہے۔ انہوں نے بھی خوب شور مچایا جی کہ عمران خان صاحب یہ، عمران خان صاحب وہ۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کا یہ ایک پلان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ براہ راست مجھے آ کے مارتے تو ان سب کا نام آگے آتا، اس لیے انہوں نے سب نے مل کر یہ ایک پلان بنایا کہ اس طرح ایک وزیر آباد کے ایک لڑکے کو آگے کر دیا، اس کے ہاتھ میں پسٹل پکڑا کر اسے دینی رہنما بنا دیا گیا۔ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کر دیا اور بتایا گیا کہ یہ ایک عام شہری ہے جسے دین کے نام پر اشتعال آ گیا۔ وہ ایک دیندار بندہ ہے جسے خان صاحب کی باتیں سن کر اتنا غصہ آیا کہ اس نے سیدھی پسٹل اٹھائی اور آ کے فائر کر دیا۔ خان صاحب نے بتایا کہ میں نے بھی پسٹل کی شوٹنگ کی ہوئی ہے۔ پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شوٹ بھی چلاتے ہیں اور آپ کو پریکٹس نہ بھی ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے، مگر اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے جب تک آپ نے پریکٹس نہ کی ہو، وہ سیدھا اوپر چلا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیچھے سے احتسام نہ آ جاتا جسے اللہ نے وسیلہ بنایا مجھے بچانے کا، تو اگر وہ اس کا ہاتھ پیچھے نہ کرتا تو یہ ساری گولیاں میرے اوپر لگنی تھی، لیکن اس کا ہاتھ ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی عام شہری نہیں، ایک پراپر ٹرینڈ آدمی تھا جو ایک خاص مقصد کے لیے آیا تھا۔ اور جب مجھے گولی لگی تو گولی صرف ایک نہیں بلکہ 2 سائڈ سے آئی تھی۔ میں کہتا رہ گیا کہ سامنے سے گولیاں آئی ہیں، اور میں ابھی شوکت خانم پہنچا ہی نہیں ہوں کہ اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ میں اکیلا تھا۔ تو آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ اکیلے تھے یا آپ کے ساتھ 2-4 اور بھی تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پراپر پلان تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ سٹیٹمنٹ فوراً دی گئی اور دی بھی ان لوگوں کو گئی جو میرے مخالف ہیں۔ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیو ٹی وی اور سما ٹی وی میرے کتنے خیر خواہ ہیں، ہم پوری کوشش کرنے کے بعد بھی FIR تک نہیں کٹوا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت پنجاب میں ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم ایک FIR تک نہیں کٹوا سکے۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوٹر ایک نہیں 3 لوگ تھے، گولی ایک نوید نے نہیں 3 سائڈ سے آئی تھی۔ یہ ایک پورا پلان تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں، ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ میں نے یہ سب واضح کر دیا آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ جو کہ نوید جسے کہ مذہبی رہنما بتایا جا رہا ہے، یہ مریم صاحبہ اور رانا ثناءاللہ لوگوں کی طرح کوئی دینی رہنما نہیں تھا، یہ ایک عام آدمی تھا جس کا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، نہ ہی کوئی وہ بڑا پرہیزگار انسان تھا جو 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہو، جسے اشتعال آ جائے کہ نماز کے ٹائم پہ شور مچایا ہوا تھا۔ اور وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے خود کبھی پوری 5 نمازیں مسجد میں نہیں پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ مجھے پتا ہے کہ رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف ہیں جن کے اوپر جوڈیشل کلنگ کی ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ اس نے کتنے معصوم لوگوں کو پولیس مقابلے کے نام پہ قتل کروایا۔ عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے شہباز شریف اسے لوگوں کو قتل کرواتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مجھے پتا ہے، مگر ان کے اوپر بھی کوئی ہے جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جنہوں نے ان کو ہمت دی یہ سب کرنے کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اب اس بات کا جواب چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے یہ بات واضح کر کے رکھی جائے کہ کون ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ اتنا سب ہو گیا اور کسی سے کچھ پوچھا بھی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب جو کچھ بھی ہوا، یہ سب چیزیں اب لوگوں کے سامنے